بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ بادشاہ ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھا تھا اور ملکہ زبیدہ سے شطرنج کھیل رہا تھا۔ بہلول بھی دربار میں بیٹھا تھا اور یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت چوکیدار نے اندر جانے کی اجازت چاہی اور بادشاہ سے کہا کہ ایک مچھلی فروش اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اندر آنے کی اجازت دے دی۔ مچھلی فروش دربار میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے بہت عمدہ مچھلی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہارون رشید نے ملکہ زبیدہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہنے لگا، یہ بیچارہ انعام کی خاطر ہمارے لیے مچھلیاں پکڑ کر لایا ہے۔ اگر اس کو 4000 درہم دی جائے تو کیسا رہے گا؟ ملکہ زبیدہ بولی، نہیں میرے آقا، یہ معمولی سا مچھلی فروش اتنی بڑی انعام کا حقدار نہیں۔ اس طرح تو بہت سے لوگ انعام کی خاطر قطار میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طرح تو سارا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ ملکہ زبیدہ نے کچھ سوچ کر ہارون رشید سے کہا کہ میرے دماغ میں ایک تجویز ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ۔ اگر مچھلی فروش کہے کہ نر ہے تو ہم کہیں گے کہ نر مچھلی ہمیں پسند نہیں، اور کہے کہ یہ مچھلی مادہ ہے تو وہ ہم نہیں لیں گے۔ اس طرح مچھلی فروش واپس جائے گا اور ہمیں رقم بھی نہیں دینی پڑے گی۔ ہارون رشید کو ملکہ زبیدہ کی یہ باتیں مناسب لگی، مگر بہلول رحمۃ اللہ علیہ بھی ان باتوں کو سن رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے آہستہ سے کہا کہ مچھلی فروش آپ کے لیے بڑی محبت سے مچھلیاں پکڑ کر لائے ہیں۔ یہ مناسب نہیں کہ آپ ملکہ کی باتوں میں آ کر مچھلی فروش کو نامراد لوٹا دیا جائے۔ مگر بادشاہ نے بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہا، یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ مچھلی فروش نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ مچھلی نہ نر ہے اور نہ مادہ، بلکہ یہ تو مؤنث ہے۔ ہارون رشید نے جواب سنا تو ہنس دیا۔ دربار میں بیٹھے لوگ بھی ہنسنے لگے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہمیں تمہاری حاضر دماغی نے متاثر کیا، تم شاہی خزانے سے 4000 درہم لینے کے حقدار ہیں، اور مچھلی فروش کو 4000 درہم بطور انعام دیا جائے۔ مچھلی فروش 4000 درہم لے کر واپس جانے ہی لگا تھا کہ ایک درہم زمین پر گر گیا۔ وہ درہم اٹھانے کے لیے زمین کی طرف جھک گیا تو اس دوران ملکہ زبیدہ بادشاہ کے کان میں آہستہ سے بولی کہ دیکھا، یہ مچھلی فروش کتنا لالچی انسان ہے، ایک درہم کو بھی نہیں چھوڑتا جو زمین پر گر گیا تھا۔ کیا خبر کوئی اور ضرورت مند یہ درہم اٹھا کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا۔ ہارون رشید کو یہ بات ناگوار گزری۔ فوراً حکم دیا کہ مچھلی فروش کو پکڑا جائے اور پیش کیا جائے۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے ملکہ کی یہ باتیں سن لی اور کہا کہ بادشاہ سلامت، ملکہ کے کہنے پر مچھلی فروش کو مت روکیے، اسے جانے دے۔ لیکن ہارون رشید نے ایک بھی نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہنے لگا، تمہاری یہ حرکت ہمیں پسند نہ آیا کہ تمہارے پاس 4000 درہم تھے، پھر بھی تم نے ایک درہم جو نیچے گرا تھا وہ بھی اٹھا دیا۔ اگر تم یہ درہم نہ اٹھاتے تو کوئی اور ضرورت مند اٹھا لیتا۔ بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤ تو ایک عرض کروں۔ مچھلی فروش نے کہا، یہ غلام نمک کی قدر کرنا جانتا ہے۔ میں نے اس لیے یہ درہم اٹھایا تھا کہ اس کی ایک طرف قرآنی آیات لکھی ہے اور دوسری طرف آپ کا اسم گرامی ہے، تو پھر میں یہ کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ زمین پر پڑا رہے اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے آتے رہے۔ مچھلی فروش کے حاضر دماغی نے سارے کے سارے دربار کو حیران کیا۔ اچانک بادشاہ ہارون رشید بول پڑے، مچھلی فروش، تم نے بہت عمدہ جواب دیا۔ ہارون رشید نے خزانچی کو حکم دیا کہ مچھلی فروش کو مزید 4000 درہم دیا جائے۔ جب مچھلی فروش رخصت ہوا تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید سے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ مچھلی فروش کو بار بار مت روکے، اب وہ 4 کی بجائے 8000 درہم لے کر جا رہے ہیں۔
ہارون رشید نے ہنس کر کہا، واقعی مجھے آپ کی بات پر غور کرنا چاہیے تھا۔ اگر میں آپ کی باتوں پر غور کرتا تو یہ نوبت نہ آتی اور مچھلی فروش 8,000 درہم کی بجائے 4,000 درہم لے کر جاتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بڑوں کی باتوں پر عمل کریں تاکہ ہمارا مستقبل روشن ہو جائے اور وہ باتیں ہمارے کام آ جائیں۔